بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو صبح 11:30 بجے درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں۔ آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے قرض لینے اور ادا کرنے کے شرعی احکام۔ آج کے ہمارے مدرس ہیں محترم جناب مفتی محمد حارث محمود صاحب۔ محترم مفتی صاحب جامعۃ السعید نرسری کے استاذ ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ادارہ ہے جامعۃ النور دھوراجی میں۔ یہ ادارہ تخصصات اسپیشلائزیشن کرواتا ہے، تو اس میں بھی محترم مفتی صاحب طلباء کو تخصص کرواتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جامع مسجد شرف آباد میں روزانہ کی بنیاد پر درس قرآن و حدیث جو ہے وہ دیتے ہیں۔ میں محترم مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم مطر الغنی ظلم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے قرض لینے کے اور ادا کرنے کے شرعی احکام، اور اس سے متعلق کیا شرعی ہدایات ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، قرض دینے والا، جس کو اردو میں ہم قرض خواہ بھی بولتے ہیں، قرض دہندہ، اور کریڈیٹر، انگریزی میں کریڈیٹر بولتے ہیں، اور جس نے قرض لیا مقروض، مدیون، مقروض بھی استعمال ہوتا ہے، مدیون بھی استعمال ہوتا ہے، اور انڈیپٹڈ، اور باقی قرض لینا جس کو لون کہتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لے لیا ہے تو اس میں جب آپ قرض لے رہے ہیں کسی سے تو آپ کی نیت یہ ہے کہ بھائی میں مقررہ وقت پہ ادا کروں گا، اور آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کا کاروبار ہے، آپ کی ملازمت ہے، قرض لینے والا بہتر جانتا ہے کہ اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ اتنی رقم بآسانی جو ہے مقررہ وقت پر ادا بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں تو آپ قرض لینا شرعاً جائز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس وقت آپ کہیں سے قرضہ لے رہے ہیں تو آپ کی نیت پکی ہونی چاہیے کہ میں بر وقت ادا کروں گا، لیکن نیت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے حالات کا بھی جائزہ لینا ہے۔ بھائی مثال کے طور پر آپ نے 1,00,000 روپے قرض لیا اور آپ نے کہا میں 5 مہینے میں دے دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر ماہ 20,000 بچا لیں گے، یا یہ کہ آپ کی کوئی کمیٹی کھل رہی ہے اور بھی دیگر چیزیں ہیں، تو آپ کو اپنے حالات کا بھی جائزہ لینا پڑے گا۔ تو نیت بھی پکی ہو اور حالات بھی سازگار ہوں کہ آپ قرض ادا کر دیں گے، تو جو ہے قرض لینا کی جو ہے وہ شرعاً جائز ہے۔ یہ تو ایک بنیادی بات ہو گئی۔ لیکن جب ہم احادیث کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو کئی احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرض لینا بذات خود جو ہے، جب کہ کوئی ضرورت اور حاجت بھی نہ ہو، بہت شدید ضرورت کوئی حاجت بھی نہیں ہے، تو قرض لینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ مطلب اپنے آپ کو مقروض بنانا کہ بھئی آپ کے ذمے میں کسی کا قرض ہو، یہ بذات خود کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ 3 احادیث اس بارے میں ذکر کروں گا، لیکن ایک تو بخاری شریف کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جس میں یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز میں بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں گناہ کرنے سے اور مقروض بننے سے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقروض بننے سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ میرے اوپر کسی کا قرضہ نہ آئے اور میں مقروض بنوں۔
تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ آپ بکثرت جو ہے مقروض بننے سے پناہ مانگتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بات سمجھیے گا. تو فرمایا کہ ان الرجل اذا غرم اذا حدث فكذب ووعد فاخلف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں مقروض بننے سے جو پناہ مانگتے اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات جب آدمی کے اوپر قرضہ چڑھ جاتا ہے تو حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. کہ کسی نے جو ہے قرضے لے لیے ہیں، اتنے قرضے اس کے اوپر چڑھ گئے ہیں، تو اب دیکھیں وہ جو ہے کہ جھوٹ بھی بول رہا ہے کہ بھائی 2 دن میں آپ کے پیسے مل جائیں گے، حالانکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ دو دن میں انتظام نہیں ہوگا. بھائی میرا آپ سے وعدہ ہے آپ 1 ہفتے کے اندر اپنے پیسے لے جانا، ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرض لینا بذات خود تو جائز ہے، لیکن بسا اوقات بہت سارے گناہوں کا سبب بن جاتا ہے. بسا اوقات بہت سارے گناہوں کا سبب بن جاتا ہے کہ مقروض جو ہے، جس کے آدمی کے اوپر قرضہ ہو تو وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اب بات کر رہے ہیں تو جھوٹ بھی بول رہا ہے اور وعدہ خلافی بھی کر رہا ہے. تو اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ اللہ میں مقروض بننے سے پناہ مانگتا ہوں. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بلا ضرورت، جبکہ کوئی بہت زیادہ ضرورت نہ ہو، قرض کا معاملہ کرنا اچھا نہیں. دوسری روایت جو بھی بخاری شریف کے اندر ہے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ شروع کے اندر جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے حل علی من دین، بھئی کیا یہ جو جنازہ ہے اس شخص کے اوپر کسی کا قرضہ ہے؟ پوچھتے تھے. تو صحابہ کرام عرض کرتے کہ نہیں ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے. لیکن اگر عرض کرتے کہ اس کے اوپر قرضہ ہے تو آپ اگلا سوال کرتے کیا اس نے مال چھوڑا ہے جس سے قرض ادا ہو جائے؟ اگر ایسی کوئی صورت ہوتی جب بھی آپ جنازہ پڑھا دیتے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جن شخص کا انتقال ہوا تو ان کے اوپر قرضہ تھا اور انہوں نے مال بھی نہیں چھوڑا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو علی صاحبکم، کہ تم اپنے ساتھیوں پر خود جنازہ پڑھ لو. یعنی کہ آپ تصور کریں کہ جس شخص کے اوپر قرضہ ہوتا تھا اور وہ انتقال کر جائے اور اس نے مال بھی نہیں چھوڑا پیچھے ادائیگی کے لیے، تو شروع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے. اور یہ امت کو اصل میں سبق دینا تھا، تنبیہ کرنی تھی کہ بھائی قرض لینے کے جو معاملات ہیں یہ بلا ضرورت نہیں کرو. ورنہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر اس قدر مہربان ہے کہ خود سورہ توبہ کی جو آخری آیت اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ تم پر کوئی بھی مشکل گھڑی آتی ہے تو وہ ان پر گراں گزرتی ہے، تمہاری مشقت ان کو گوارا نہیں. یہ چاہتے ہیں کہ امت کے لیے آسانیاں ہوں. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کسی کے لیے پڑھ دینا تو اس میں تو قوی امکان ہے کہ اس شخص کی مغفرت ہوگی، لیکن آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ بھئی قرض کے معاملات جو ہے کوئی اچھی بات نہیں کہ آپ جو ہے قرضہ لے لیتے ہیں، اور اگر لے ہی لیے تو پھر ادائیگی کی فکر ہو اور اتنا مال چھوڑ کے جانا چاہیے کہ وہ رسا جو ہے وہ آپ کے مال سے قرض ادا کر دیں. تیسری جو حدیث ہے فرمایا کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، فرمایا کہ شہید کے ہر گناہ کو بخش دیا جائے گا سوائے قرضے کے. البتہ علماء نے اس میں جو ہے تمام حقوق العباد کو شامل کیا. تو یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ اگر آپ کسی سے قرض لیا ہے اور جب آپ قرض لے رہے ہیں اس وقت آپ کی نیت ہے کہ میں ادا کروں گا وقت پر، اور آپ کوشش میں بھی لگے ہوئے عملی طور پر کہ قرض ادا کر دوں، اور آپ کے جب اس وقت آپ قرض لے رہے ہیں تو آپ کو یہ بات یقین ہے کہ بھائی میرے حالات ایسے ہیں کہ میں نے ایک وقت لیا ہے 3 مہینے 4 مہینے کا جتنا بھی وقت ہے اس میں قرض بسہولت ادا کر سکتا ہوں، تو جائز تو ہے لینا. لیکن ان 3 احادیث جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہیں ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بلا ضرورت قرض کا معاملہ کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں. یعنی کہ اپنے آپ کو مقروض شمار کرنا، اتنے عرصے تک آپ جو ہے مقروض کہلائیں گے، یہ کوئی اچھی بات. اچھا قرض لینے میں صرف یہ نہیں کہ آپ جو ہے انفرادی طور پر کسی سے 1 لاکھ روپے لے لیے 2 لاکھ روپے لے لیے، یہ بھی قرضہ ہے، لیکن وہ تمام چیزیں پیبلز جتنے بھی جو ہے آپ کے اوپر ڈیو ہیں
واجب الادا ہے، وہ سب اس کے اندر آ جائیں گے. دیکھیے آج کل جو ہے تمام جو الیکٹرانک آئٹمز آپ کو پتہ ہے وہ انسٹالمنٹ پہ مل جاتے نہیں مل جاتے، ہر چیز قسطوں پہ مل جاتی ہے آپ کو. تو یہ بھی قرض ہے نا آپ کے اوپر. بھائی آپ نے واشنگ مشین لی ہے، سلائی مشین لی ہے، آپ نے گاڑی نکلوا لی ہے کسی مالیاتی ادارے سے، اس کی قسطیں بنوا لی ہیں، یہ سارے قرضوں کے اندر آئے گا. اب آپ نے کوئی بھی ایک چیز لی ہے اور اس کی آپ نے قسطیں بنا لی ہیں، قسطوں کے اوپر لی ہے، اور 1 سال تک قسطیں ادا کرنی ہے، تو 1 سال تک آپ اس ادارے کے کیا ہے، مقروض ہے. 1 سال تک کیا ہے، آپ کے اوپر مقروض کا لیبل لگ گیا نا. تو ان احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک ضرورت نہ ہو قرض کا معاملہ نہ کریں. اور دیکھیں شریعت کی تعلیم یہی ہے کہ بھائی اگر آپ ایک چیز انسٹالمنٹ پہ لے رہے ہیں لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ آپ کیش پہ لے سکتے ہیں، تو آپ کیش پہ لیں. آپ کیوں اپنے اوپر مقروض کا لیبل لگا رہے ہیں 1 سال تک؟ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے تو آپ کیش کے اوپر معاملہ کریں، تاکہ آپ نے ابھی چیز لیا آپ کسی کے بھی دیندار نہیں ہیں، یہ ہونا چاہیے. البتہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جائز تو ہے لیکن شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. دیکھیں یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل جائز ہیں، حلال ہیں، اور بعض چیزیں شریعت کے اندر ایسی ہیں جو بالکل ناجائز اور حرام ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے تم پر حرام کر دیا مردار، خون، خنزیر کا گوشت، سود ہے، رشوت ہے، یہ ساری چیزیں بالکل حرام ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جواز کے دائرے میں تو آتی ہیں، جائز تو ہوتی ہیں، لیکن شریعت اس کی ترغیب نہیں دیتی، اس کو پسند نہیں کرتی. یہ قرض کا معاملہ بھی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں، جیسے میں نے عرض کر دیا آپ کی نیت ہے دینے کی، اور آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ مقرر وقت پر ادا بھی کر دوں گا، تو جائز تو ہے. لیکن یہ جو 3 احادیث میں نے سنائی ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ ترغیب ہے کہ قرض کا معاملے کرنے سے بچو، پسند نہیں کرتی شریعت. اب آگے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ چند صورتیں علماء نے اس سے نکالی ہیں. دیکھیں ایک تو یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا، قرض جس وقت آپ لے رہے ہیں تو آپ کی نیت پختہ ہونی چاہیے کہ میں ادا کروں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ حالات بھی ایسے سازگار ہوں کہ آپ کو یہ غالب گمان کے درجے میں ہو کہ میں ادا کر دوں گا، تو آپ قرض لینا جائز ہے. لیکن لیتے وقت نیت یہ ہے کہ میں بالکل کھا جاؤں گا، دوں گا ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ بالکل شرعاً ناجائز حرام ہے. البتہ اب یہاں علماء نے 2 صورتیں اس کی لکھی ہیں کہ آپ جو قرض لے رہے ہیں وہ کسی ضرورت کی وجہ سے لے رہے ہیں یا خواہشات کی وجہ سے لے رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. دیکھیں ضرورت سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ضرورت یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر ایسے حالات آ جائیں کہ کھانے پینے کے لیے ہی نہ ہو. اب بعض لوگ تو اس میں ہی کہ ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کسی کے آگے، اور جو شریف آدمی ہوتا ہے، سفید پوش آدمی ہے، وہ قرض کا معاملہ کر لے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورت میں قرض لینے کی اجازت ہے. تو ضرورت حاجت کا مطلب یہ کھانے پینے کی اشیاء ہی نہ ہو، اور ضرورت حاجت کے اندر وہ چیزیں بھی پھر آ جائیں گی جو روزمرہ کی زندگی میں ایک ضروری ہوتی ہیں. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آپ کی واشنگ مشین خراب ہوئی گھر میں، تو ظاہر سی بات ہے آج کل کی ضرورت ہے. سلائی مشین ہے، یا یہ ہے کہ آپ کو موٹر سائیکل لینی ہے، یا یہ کہ آپ طویل عرصے سے گاڑی چلا رہے تو آپ کو ایک گاڑی کی ضرورت ہے. تو جو ایک معاشرے کے اندر ایک فرد کی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں جن کو ضرورت شمار کیا جاتا ہے، حاجت شمار کیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. اور ایک چیز خواہشات کے اندر آ جاتی ہے، سہولت پسندی. چھوٹی سی مثال آپ موبائل کی لیں. اب دیکھیں آپ کے پاس موبائل ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا کہ بھائی فلاں آئی فون ابھی آیا ہے مارکیٹ میں، فلاں سیمسنگ کا جو موبائل ہے ابھی آیا، میں وہ لیتا ہوں. تو اب یہ کیا ہے، یہ کوئی ضرورت تو نہیں، آپ کے پاس تو پہلے سے موبائل ہے. یہ کیا ہے، سہولت پسندی کہہ لیں، خواہش پورا کرنا کہہ لیں. تو دیکھیں صرف خواہش پوری کرنے کے لیے یا سہولت کی بنا پر جو ہے نا قرضے کا معاملہ کرنا، قرض لینا، جبکہ آپ ادائیگی پر قدرت بھی رکھتے ہیں، آپ ادا بھی کر دیں گے، پھر بھی شریعت کہتی کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، شریعت اس کی ترغیب نہیں دیتی. اور ہمیں اپنے بچوں کو اور نوجوانوں کو خصوصاً اس کی ترغیب دینی چاہیے، کیونکہ یہ بہت چیز کامن ہو رہی ہے. کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا نا کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ہر چیز آپ کو انسٹالمنٹ پہ مل جائے گی، اور اگر کچھ مہنگی ملتی ہے اداروں کو بھی فائدہ ہے جو اس کام کر رہے ہیں.
لیکن وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس گاڑی ہے, اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی آپ کو, یا موٹر سائیکل چلاتے ہیں موٹر سائیکل آپ کو دی ہے, آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے, لیکن محض خواہش پوری کرنے کے لیے ایک اضافی سہولت کے لیے آپ نے جو ہے کسی ادارے سے انسٹالمنٹ پہ قسطوں پہ وہ چیز لے لی اور آپ 1 سال کے لیے مقروض بن گئے. مقروض کا لیول آپ کے اوپر ہے اور وہ اس میں کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے, ایک سہولت پسندی ہے, ایک خواہش پوری کرنا ہے. تو اگرچہ آپ کی نیت بھی وہ ادا کرنے کی اور آپ کے حالات بھی سازگار ہوں کہ میں ادا کر دوں گا, پھر بھی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت ساری احادیث میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بلا وجہ اپنے آپ کو مقروض ٹھہرا دینا, آپ اپنے اوپر ایک لیبل لگا لیا نا آپ نے کہ آپ مقروض ہیں, اگرچہ کوئی جانتے نہیں جانتا لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا مجھے دینا ہے, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہاں یہ کہ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ان دونوں چیزوں میں علماء نے فرق کیا ہے کہ شریعت اس کی تعلیم نہیں دیتی, یہ بالکل ناپسندیدہ ہے. ہاں دوسری چیز ایسی ہے کہ وہ ضرورت اور حاجت میں آ جاتی ہے اور پھر اس میں بھی آپ 2 صورتیں بنا لیتے ہیں. ایک تو یہ خدا نہ خواستہ کھانے پینے کے لیے ہی کچھ نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے اب 2 ہی راستے ہیں, یا تو آپ ہاتھ پھیلائیں گے یا آپ قرضے لیں گے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے 30 صاع جو لی تھی بطور قرض کیا, اور آپ نے رہن گروی رکھوانا جس کو کہتے ہیں, اپنی زرہ اس کو جو ہے وہ گروی رکھوائی تھی. لیکن کیا لی تھی؟ جو. اس زمانے میں جو ہے نا گندم اتنی استعمال نہیں ہوتی تھی, یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم گندم آٹے کی روٹی کھا رہے ہیں, ورنہ عام طور پر جو کی روٹی کھایا کرتے تھے. تو جو اب دیکھیں کھانے کی ضرورت ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور دوسری ضرورت میں پھر وہ چیزیں بھی آ جائیں گے جو ایک معاشرے کے اندر ایک عام فرد کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے میں نے عرض کر دیا کہ گھروں کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں, واشنگ مشین ہے, موٹر سائیکل ہے چلانے کے لیے, تو اس میں وہی ہے کہ آپ کے پاس اگر یہ کوئی چیز آپ کو چاہیے اور آپ کوئی قسطوں پہ کوئی چیز لے لیتے ہیں, یا آپ اپنے کسی دوست سے یا رشتہ دار سے کوئی رقم لے لیتے ہیں اور اس ادارے سے کیش وہ چیز خرید لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ جو لون کا معاملہ ہے وہ کسی ادارے سے کر رہے ہیں یا کسی اپنے دوست سے کر رہے ہیں, بہرحال آپ کے اوپر جو قرض لینا ہے وہ کسی ضرورت حاجت کی وجہ سے ہے, تو شرعاً اس کی اجازت ہے. لیکن 2 شرطیں ہمیشہ رہیں گی جو میں نے شروع میں عرض کی کہ جس وقت آپ قرض لے رہے ہیں آپ کی نیت ہو دیانت داری کہ میں ادا کروں گا, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے حالات بھی سازگار ہوں کہ آپ مقررہ وقت پر ادا بھی کر سکیں گے. اچھا یہاں یہ بات ایک سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا کہ بھائی جیسے آگے حدیث میں بھی میں عرض کروں گا کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ جو قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ میں ادا کروں گا, تو اللہ تعالیٰ بھی ادا کروا دیتے ہیں. لیکن نیت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں نیت تو ایسی یہ دل کا فعل ہے نا, آپ دکھا نہیں سکتے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. عالم الغیب والشہادہ, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ غیب چھپی ہوئی چیزوں کو میں جانتا ہوں. علیم بذات الصدور, دلوں کے رازوں کو بھی میں جانتا ہوں. لیکن میرے دل میں کیا آپ نہیں جانتے, اور آپ کے دل میں کیا وہ میں نہیں جانتا. تو دیکھیں شریعت نے جو احکام کا مدار رکھا ہے نا وہ ظاہر کے اوپر رکھا ہے. ظاہر کے اوپر احکام کا جو مدار ہے, بھائی آپ عملی جد و جہد بھی کریں. نیت کا مطلب آپ نیت میں جب مخلص ہیں, جب آپ کی عملی زندگی میں بھی نظر آئے, آپ قرضہ اتارنے کی کوشش بھی کریں. اور اگر آپ روزمرہ کی آپ کی زندگی ایسی ہے کہ آپ اس کے اندر کھلا خرچ کرتے ہیں, تو آپ کو کچھ نہ کچھ سادگی پر آنا پڑے گا, جبھی تو قرضہ اترے گا. اب مثال دے رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہر مہینے 3-4 نئے کپڑے بنانے کے شوقین ہیں. اب آپ کے اوپر جب قرضہ چڑھ گیا تو کیا ضرورت ہے اب یہ بنانے کی؟ اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص کو میرے 2 لاکھ 4 لاکھ روپے دینے ہیں, اور دیکھو اسے نئی گاڑی نکلوائی ہے. اور پھر جب آپ سے ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں یار آپ بے فکر ہیں, میری پکی نیت ہے دینے کی. بھائی یہ کوئی نیت نہیں ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے, یہ دھوکہ ہے. اسی طریقے سے بہنوں کی وراثت کا مسئلہ ہے. اب دیکھیں آج کل عام طور پر یہ صورت ہوتی ہے جب کسی کے والد یا والدہ کا انتقال ہوتا ہے, تو اب وہ گھر چھوڑ کے جاتے ہیں نا, تو اب بہنوں کی شادیاں ہوئی وہ سسرال میں اپنی, اور بھائی اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. اب ایک صورت تو یہ ہے کہ بھائی گھر بیچ کر نقد روپے تقسیم کر دو, اور ایک صورت یہ کہ گھر بھائی اپنی طرف کر لیتے ہیں اور اس کی ویلیو لگا کے بہنوں کو بولتے ہیں ہم آپ کو دے دیں گے. تو یہ بھی قرض میں آئی ہے نہیں آئی ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا قرض کے اندر ہر وہ صورت داخل ہے جس میں آپ کے ذمے میں رقم آ گئی اور آپ واجب الادا ہے, ڈیو ہے آپ کے اوپر, آپ کو دینے, وہ تمام صورتیں قرضوں میں آ گئیں.
اب دیکھیں والد کے انتقال کو 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اور بھائی کیا کہتے ہیں ہماری نیت ہے دینے کی. بھائی ایسی کون سی نیت ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ آپ نے عملی طور پر کیا جد و جہد کی ہے اس کے لیے؟ عملی طور پر تو آپ نے کوئی جد و جہد نہیں کی. تو یہ جو میں نے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ قرض جب آپ لے رہے ہیں تو اسی وقت ہی نیت ہو کہ میں ادا کروں گا مقررہ وقت پر، جو وقت طے ہو گیا. تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ کی نیت ہو ادا کرنے کی، لیکن نیت سے مراد یہ ہے کہ عملی زندگی کے اندر بھی اس کی جد و جہد نظر آئے، کوشش نظر آئے. اور اگر آپ کا ہاتھ کھولا ہے تو اس پہ پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کو کچھ دنوں کے لیے سادگی پر لے کر آئیں، تاکہ آپ جو ہے جلد از جلد قرض ادا کر دیں. البتہ یہاں ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ ہم دکانداروں سے کچھ لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن وہاں مقصد قرض لینا نہیں ہوتا، مال کی کمی کی وجہ سے قرض لینا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک سہولت ہوتی ہے کہ ہم مہینے کے بعد ادا کر دیں گے. جیسے بہت سارے حضرات دودھ والے سے معاملہ کرتے ہیں کہ بھائی روزانہ آپ ہمارے گھر پر 2 کلو دودھ پہنچا دینا اور مہینے کے آخر میں پیسے لے جانا. راشن والوں سے اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. تو اس میں بھی جو دیکھیں نا کہ آپ 30 دن تک آپ کے اوپر دودھ کی جو رقم ہے وہ ڈیو ہو گئی، قرضہ تو چڑھ گیا آپ کے اوپر، لیکن یہ جائز ہے کیونکہ وجہ اس کی یہ کہ یہ ہے تو قرض، لیکن یہ آپ نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ آپ کو ضرورت ہے، مال کی کمی ہے، بلکہ سہولت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ یار میں آفس سے دیر سے آتا ہوں، گھر والوں کو بر وقت چیز نہیں پہنچتی، تو آپ نے دودھ والا لگا دیا، یا آپ روزانہ حساب کرنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ نے کہا سہولت کی بنا پر آخر میں حساب کر دوں گا. تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ پھر بھی بہتر جہاں تک ممکن ہو تو روزانہ کا حساب روزانہ میں کریں، یا اس کو ہفتے واری پر لے آئیں تو زیادہ اچھا ہے. تو یہ کچھ صورتیں تھیں جو میں نے عرض کر دیا کہ اس میں علماء نے فرق کیا ہے کہ سہولت پسندی کے لیے خواہشات کی بنیاد پر قرض کا معاملہ کرنا بالکل بھی اچھا نہیں. اور پھر دیکھیں نا کہ خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے. جبھی تو حدیث میں فرمایا گیا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی ایک وادی بھی ہو جائے تو دوسری وادی چاہے گا. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی بھرے گی. پھر خواہشات پوری نہیں ہوتی نا. جیسے موبائل کی میں نے مثال دی، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا ورژن آیا وہ لے لوں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ تو خواہشات کیسے پوری ہوں گی؟ وہ تو ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کمپنی نیا موبائل جو ہے وہ لانچ کرتی رہے گی، آپ کتنے لیں گے؟ تو یہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے والی بات بھی ہے. اب جو دوسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی دینی ضرورت کے لیے قرضے کا معاملہ کرنا. دیکھو اس میں عام طور پر 2 ہی صورتیں ہیں کہ حج کے لیے جا رہے ہیں یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں. لوگ مسئلے پوچھتے بھی ہیں. دیکھیں پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں. اب دیکھیں حکومت نے اعلان کر دیا ہے، آپ کو علم میں ہوگا کہ تقریباً 11.5 لاکھ روپے اس سال سرکاری اسکیم میں. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جن دنوں میں حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ آپ حج پہ جا سکتے ہیں تو حج آپ کے اوپر فرض ہو گیا، اسی سال جانا ضروری ہے. اگر گورنمنٹ میں نام نہیں ہے، آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ آپ پرائیویٹ سے جا سکتے ہیں تو آپ کے اوپر حج کے لیے جانا کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. اب آپ نے سستی کری، کاہلی کری، آپ اس سال حج کے اوپر نہیں گئے. اب آئندہ سال آپ کے پاس وہ رقم ہی نہیں ہے اتنی، تو پھر بھی حج فرض رہے گا. جبھی تو کہتے ہیں کہ تاخیر نہیں کرو. اب ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن جس وقت حج فرض تھا اس نے سستی کاہلی کری اور حج پر کیے ہی نہیں. اب آئندہ سالوں میں تو اس کے پاس رقم ہی نہیں رہی، لیکن حج تو فرض ہے. تو اب ایک صورت یہ پیش آتی ہے کہ آپ قرضہ لے کے فرض حج کر لو. تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کسی سے قرض لے لیتے ہیں، لیکن آپ کے حالات اتنے سازگار ہیں کہ آپ کو یقین ہے یہ بات پر کہ یار میں کما کر مقررہ وقت پر اس کو ادا کر دوں گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آج کے دور میں تقریباً 12 لاکھ روپے تو چاہیے. تو آپ نے 12 لاکھ یا آپ کے پاس 5 لاکھ ہے، 6 لاکھ ہے، 6 لاکھ آپ نے کہیں سے قرضہ لے لیا اور ماہانہ قسط باندھ لی، یار میں ماہانہ آپ کو 50,000 دوں گا. تو اب آپ کا بزنس ہے یا آپ کہیں ملازم ہیں تو آپ کو اتنا یقین ہے کہ یار میرے حالات ایسے ہیں کہ مہینہ جو میں قسط واری وہ ادا کر دوں گا. تو بعض علماء تو کہتے ہیں واجب ہے کہ قرض لے کے حج کے لیے جائے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب تو نہیں ہے. اکثر علماء کی رہے کہ واجب تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ قرضہ لے لے. دیکھیں پچھلی جو صورتیں تھیں میں نے آپ کو کہا کہ بہت ساری صورتوں میں قرض لینا جائز ہے، لیکن شریعت نے کہا نہ لو، پسندیدہ نہیں ہے.
لیکن یہ ایک ایسی صورت ہے کیونکہ فرض کا معاملہ ہے نا, حج فرض ہے, اور جس وقت فرض تھا آپ گئے نہیں حج کے لیے, تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے حالات ایسے ہیں, آپ کا کاروبار ہے ایسا ہے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ اتار دیں گے, تو اب بہتر یہ ہے کہ قرضہ لے کے آپ فرض حج پورا کر لیں. لیکن آپ کے اوپر حج فرض ہے اور ابھی آپ کے پاس کچھ رقم نہیں ہے, اور آپ کے حالات بھی ایسے ہیں کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یار میں نے اگر 12 لاکھ روپے, کیونکہ اب رقم زیادہ ہوئی نا بہت, 12 لاکھ روپے اگر میں قرضہ لے کے حج کر لیا تو پھر آنا بہت مشکل ہو جائے گا, نہیں اتار سکوں گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب آپ قرضہ نہ لیں. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ حج تو فرض ہے, تو دیکھیے اب یہاں دو حق جمع ہو گئے. اللہ کا حق تو یہ ہے کہ آپ حج پر جائیں, حج کیونکہ آپ کے اوپر حج فرض ہے, لیکن دوسری طرف بندے کا حق آ گیا کہ اگر آپ 12 لاکھ روپے لے کے آپ نے فرض حج ادا بھی کر لیا, لیکن آپ کو اپنے حالات کا پتہ ہے کہ یار میں دے نہیں سکوں گا, کس طرح دوں گا 12 لاکھ روپے؟ اگر مہینے میں آپ نے معاملہ کیا میں 50,000 بھی دوں گا مہینہ, نہیں نکال سکوں گا. تو جب دو حق جمع ہو جائیں, ایک طرف بندے کا حق ہو اور ایک طرف اللہ کا حق ہو, تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ بندے کا حق مقدم ہے. ہمارے حج سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں, جو ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے آپ نے علماء نے سنا ہوگا نا کہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ نہایت سنگین معاملہ ہے. تو اب حکم یہی ہے کہ آپ پہ اوپر اگرچہ حج فرض ہے لیکن آپ قرضہ نہ لیں, کیونکہ آپ ادا نہیں کر سکیں گے. اور دیکھیں کتنے یہ شروع میں نے احادیث ذکر کی ہے نا, اب کتنی دفعہ آپ قرض لے لیتے ہیں, آپ نے دوست لیا, آپ ادا نہیں کر پا رہے, آپ کی دوستی خراب ہو رہی ہے. رشتہ دار سے لیے, رشتہ داری خراب ہو رہی ہے. تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شریعت کی تعلیم یہ کہ جہاں تک ممکن ہو قرضے کے معاملے سے بچا جائے. یہ تو مسئلہ تھا فرض حج کا. اب آپ آ جائیں کہ آپ نے اب یہ آپ کے علم میں مسئلہ ہوگا کہ حج جو فرض ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہے, ایک آپ نے حج کر لیا وہ فرض ادا ہو گیا. اب آپ جتنی بھی دفعہ حج کریں گے وہ نفلی حج کہلائے گا, اور عمرہ کرنا ایک مرتبہ سنت ہے, اور باقی جتنی دفعہ کرنا چاہیں یہ مستحب ہے, اور نفلی عبادت اجر و ثواب ہے. تو نفلی حج کے لیے قرض لینا یا عمرے پر جانے کے لیے قرض لینا, تو دیکھیں ایک صورت, اب اس میں بھی وہی دو صورتیں جو میں نے آپ سے عرض کی. اب ایک صورت تو یہ کہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں, نفلی حج کے لیے جا رہے ہیں, آپ قرضہ لے رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے میں ادا نہیں کر سکوں گا, تو جائز ہی نہیں ہے سرے سے, کیونکہ جب فرض حج کے لیے منع کر دیا تو عمرے کے لیے کیسے اجازت ہوگی؟ اب آپ مثال عمرے پہ جا رہے ہیں تو 2.5-3 لاکھ روپے تو چاہیے, اب آپ نے لے لیا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں ادا نہیں کر سکوں گا, تو اجازت نہیں ہے, کیونکہ عمرہ کرنا زیادہ سے زیادہ سنت ہے, اور اگر ایک دفعہ کر چکے تو مستحب ہے. مستحب کا مطلب نفلی عبادت ہے. اور قرض کی جو ادائیگی ہے مقررہ وقت پر یہ واجب ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر آپ عمرے پر جانا چاہ رہے ہیں یا نفلی حج کے لیے جانا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس کچھ رقم کم پڑ رہی ہے, آپ کسی سے قرضے کا معاملہ کر رہے ہیں اور آپ کہیے کہ میں ادا کر دوں گا, آپ کے حالات ایسے ہیں جیسے کہ کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہوتی ہے, BC ڈالی ہوئی ہوتی ہے, اب آپ اپنی فیملی کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں, کسی اچھا گروپ مل گیا اس کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں, لیکن اب آپ نے کہا یار میرے 2 مہینے بعد کمیٹی نکلے گی, میں قرضہ مجھے دے دو, 2 لاکھ روپے دے دو, کمیٹی نکلے گی ایسے ہی دے دوں گا, ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ادا کر سکتے ہیں مقررہ وقت کے اوپر, تو پھر جو ہے قرض لے کر عمرے پر جانا ہے, نفلی حج پر جانا ہے, اس کی اجازت ہے, جبکہ آپ مقررہ وقت پر ادا کر سکتے ہو. لیکن بہتر یہی ہے, علماء نے یہ بات لکھی ہے حج اور عمرے کے آداب میں, آپ کوئی بھی رسائل ہے اس کے اندر جہاں حج عمرے کے آداب لکھے ہیں وہ یہی لکھے ہوئے ہیں کہ قرض کا معاملہ صاف کر کے جاؤ, کچھ نہیں پتا کہ آپ واپس آئیں گے بھی نہیں آئیں گے, جہاں تک ممکن ہو. البتہ یہ بات میں نے عرض کر دی کہ بعض صورتوں میں جیسے کہ آج کل ویزے کے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر بعد میں جاؤں گا ویزا لگنا مشکل ہو جائے گا, یا کوئی اچھا گروپ مل گیا اس کے ساتھ جا رہا ہوں, پہلی دفعہ جا رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں, اور یہ میرے چاچا کے لڑکے ہیں یہ جا رہے ہیں, تو یہ بار بار کر چکے, ان کے ساتھ جانے کا موقع ملے گا, فائدہ ہو جائے گا. تو اگر اس صورت میں ایسا ہے کہ مہینے 2 مہینے بعد آپ ادا کر سکتے ہیں قرض, تو قرض لے کے آپ جا سکتے ہیں. اچھا اس میں ایک صورت یہ کہ جتنی صورتیں میں نے بتائیں اس میں تو یہ ہے کہ آپ پہلے سے آپ کسی کے مقروض نہیں تھے اور آپ ایک قرض لے کر حج پر جا رہے ہیں یا عمرے پر جا رہے ہیں, یہ صورتیں اس کی تھی. اب ایک صورت یہ ہے کہ آپ مقروض ہیں, پہلے سے آپ کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں, بات سمجھ رہے ہیں, پہلے سے آپ کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں, اب جو ہے حج کے لیے جانا یا عمرے کے لیے جانے کا کیا حکم ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے
کہ آپ کو قرض ادا کب کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ نے جس سے قرضہ لیا ہوا ہے, آپ جس کے مقروض ہیں, اس کی تاریخ آ چکی ہے, وہ کہہ رہا بھائی میرے پیسے دو, اور آپ حج کے لیے جا رہے ہیں یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے, اس کے پیسے دینا ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں اگر حج فرض بھی ہے پھر بھی علماء نے لکھا ہے کہ حج جو فرض ہے وہ تو اللہ کا حق ہے, اور یہاں بندہ کھڑا ہوا ہے بندے کا حق ہے, تو یہ مقدم ہے. جب فرض حج کے اندر یہ حکم ہے تو نفلی حج یا عمرے کے اندر تو یہ حکم زیادہ ہوگا کہ آپ سے جس کے آپ نے پیسے دینے وہ آپ سے آپ کے پیسے مانگ رہا ہے کہ بھائی آپ پیسے دیں, اور آپ عمرے پہ چلے گئے. بعض لوگوں کے حالات ایسے سامنے آتے ہیں, سارے ایسے نہیں ہیں لیکن بعض لوگوں کے حالات ایسے سامنے آتے ہیں کہ ان کے اوپر لوگوں کے قرضے ہیں, دکانداروں کے پیسے دینے, بہنوں کی وراثت کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا لیکن عمرے کیے جا رہے ہیں. یہ بالکل منع ہے شرعاً, کیونکہ وجہ اس کی کہ دیکھیں شریعت کے جو احکام ہیں نا اس کے درجات کو جاننا بہت ضروری ہے. فرض, واجب, سنت, مستحب. اب عمرہ کرنا تو جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلی مرتبہ سنت ہے اور بار بار کرنا یہ نفلی عبادت ہے, لیکن وراثت بہنوں کو دینا یا کسی کی رقم کو ادا کرنا یہ واجب ہے. ہمیں قرآن کریم کی کئی آیات اور بہت ساری احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی صرف نفلی عبادات پہ فوکس کیا ہوا ہے نا لیکن فرض واجب میں کوتاہی کر رہا ہے, یہ بہت خطرے میں. بات ذہن میں رکھیے گا. مشرکین مکہ کو اس کے اوپر بڑا ناز تھا کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور مسجد حرام کی تعمیر بھی ہم کرتے ہیں, تو ان کو اپنی اس عبادت پہ بڑا ناز تھا. تو قرآن کریم نے سورۃ توبہ میں فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کو اس عمل کے برابر قرار دیتے ہو جو اللہ پر ایمان لانے کا عمل ہے, اللہ آخرت پر ایمان لانے کا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا عمل ہے؟ دونوں چیزیں برابر ہیں, ایک طرف ایمان ہے اور جہاد ہے اور ایک طرف بس حاجیوں کو پانی پلانا ہے, مسجد حرام کی تعمیر ہے, دونوں عمل برابر ہوگا. لا یستوون عند اللہ, فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں. کیونکہ علماء نے فرمایا کہ بھائی کسی کو پانی پلانا عبادت ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن نفلی درجے میں ہے, کوئی فرض واجب تو نہیں ہے. اور جہاد فی ایمان تو بالکل کمپلسری ہے, اس کے بغیر تو نجات ہی نہیں ہے. اور جہاد بعض صورتوں میں فرض عین ہو جاتا ہے, فرض عین کا مطلب ہے ہر ایک شخص کے لیے نکلنا ضرور ہو جاتا ہے, اور بعض صورتوں میں کم از کم فرض کفایہ ہے, یعنی کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. تو یہ آیت ہمیں کیا سبق دے رہی ہے؟ یہ آیت ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی بہت اہم ہے, نفلی عبادات سب و ثانوی درجے میں, دوسرے درجے میں. تو لہذا آپ کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے اور جو صاحب حق ہے قرض خواہ وہ مطالبہ بھی کر رہا ہے, تو حج یا عمرے پر جانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. پہلے اس کا قرض ادا کریں پھر جائیں, یا یہ کہ اگر وہ دل سے راضی ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں. جیسے بعض سے بتکلف تعلق ہوتا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار عمرے پہ چلے جاؤ, آ کے دے دینا. لیکن اس میں بھی میں نے بتایا کہ جہاں تک ممکن ہو قرض کا معاملہ صاف کر کے جائیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ عمرے پر جا رہے ہیں, حج پر جا رہے ہیں اور آپ کے اوپر قرضہ تو ہے, لیکن اس کی جو قرض کی جو ڈیٹ ہے وہ بعد میں ہے. بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے اوپر قرضہ ہے, قرضے کا بوجھ ہے, پریشان ہے. تو بیچ میں دو باتیں بھی عرض کرتا ہوں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرض کی ادائیگی آسان ہو جائے, یعنی کہ وہ نسخہ جس سے قرض کی ادائیگی آسان ہو جائے وہ کیا ہے. دیکھیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ آپ کی نیت جو ہے نا اس میں کھوٹ نہ ہو, نیت پکی ہو, پختہ ہو کہ یار میں قرض ادا کروں گا. اور پکی نیت کا میں نے مطلب بھی بتا دیا کہ عملی زندگی میں وہ نظر آئے, عملی جدوجہد نظر آئے نا کہ آپ قرضہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں. اپنے لائف اسٹائل کو تھوڑا سادہ کرنا پڑے گا. یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھے اچھے کپڑے بھی بنا رہے ہیں اور دوستوں کے ساتھ خوب پکنک بھی انجوائے کر رہے ہیں اور آپ ایک ٹور بھی کر آ گئے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نیت میں کھوٹ کی علامت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ. فرمایا کہ جو شخص کسی
لوگوں کا مال لیتا ہے بطور قرض کے لیکن اس کی نیت ادا کرنے کی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی ادا کروا دیں گے. اور کئی لوگوں کو ایسے میں جانتا ہوں جن کے اوپر لاکھوں نہیں کروڑوں روپے تھے لیکن ان کی نیت پکی تھی اور عملی جد و جہد میں وہ لگے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا قرضہ ادا کروا دیا. آپ کے علم میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. اور فرمایا کہ ومن اخذ یرید اتلافها, اور جو کوئی کسی سے قرض ادھار کا معاملہ کرے اور اس کا ارادہ ہی یہ ہو کہ یار میں ادا نہ کروں, کھا جاؤں, یا اس میں ٹال مٹول کر رہا ہے, تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہی کی طرف لے جائیں گے. جب آپ خود ہی نہیں چاہ رہے ادا کرنا تو پھر اللہ کی مدد و نصرت کہاں سے ساتھ ہوگی. تو ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے کہ جو کہتے ہیں یار ہمارے اوپر قرض چڑھے ہوئے ہیں, بہت لوگوں کے پیسے دینے ہیں, تو سب سے پہلا جو نسخہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کی نیت کے اندر کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. نیت پکی ہو کہ میں ادا کروں گا اور عملی کوشش بھی ہو. باقی دو دعائیں حدیث کے اندر آتی ہیں وہ مختصر عرض کر دوں کہ ایک دعا تو یہ ہے جو سنن ترمذی کے اندر ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, کہ اے اللہ مجھے حلال مال بقدر کفایت عطا فرما. بقدر کفایت کا مطلب یہ ہے کہ اتنا مجھے حلال مال ہو کہ جس سے میری ضروریات پوری ہو جائیں آسانی کے ساتھ, اور مجھے حرام سے بچا لے. واغننی بفضلک عمن سواک, اور اے اللہ مجھے اپنے ماں سوا سے کیا کر دے, اپنے علاوہ ہر ایک سے مستغنی کر دے, کسی کے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. یہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا مکاتب. اصل میں پہلے زمانے میں اس طرح غلام ہوا کرتے تھے تو ان کے جو مالکان تھے وہ ان سے یہ معاملہ کرتے تھے بھائی ہمیں اتنے روپے کما کے دو تم آزاد. تو وہ غلام بیچارہ پریشان بیٹھا ہوا تھا اور کہا کہ میرے آقا نے مجھ سے یہ معاملہ کیا کہ اتنی رقم دے دو تم آزاد, لیکن وہ رقم کا انتظام نہیں ہو رہا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ ان کو بتایا کہ اور یہ نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ دعا بکثرت مانگا کرو, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اور فرمایا کہ اگر تم پر پہاڑ برابر بھی قرضہ ہوگا تو اتر جائے گا. اور دوسری جو دعا ہے وہ تھوڑی سی طویل ہے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں فکر اور غم سے, کہ میری ذہن کے اوپر غم سوار ہو جائے, فکر سوار ہو جائے, پریشانی لاحق ہو جائے, اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک من العجز والکسل, میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عاجز ہونے سے, سستی کاہلی سے. واعوذ بک من الجبن والبخل, میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بخل سے اور بزدلی سے. واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال, اور میں اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میرے اوپر لوگوں کا قرضہ چڑھ جائے اور لوگوں کے دباؤ سے. ظاہر سی بات جب آپ قرضہ کسی کے اوپر چڑھے گا تو صاحب حق کیا ہے, وہ آپ کو پریشان بھی کرے گا, اس کا حق ہے, وہ بار بار فون کرے گا. اس میں غور کرنا چاہیے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دعائیں سکھائی ہمیں. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ ایسی کتابیں موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کو جمع کر دیا ہے, تو وہ ایک ایک منزل اس میں روزانہ پڑھ لینی چاہیے. اس میں مناجات مقبول بھی ہے, مشہور کتاب مناجات مقبول, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, الحزب العظم ہے, اور بھی دیگر کتابیں ہیں. یہ پوری روایت اس طرح ہے جو دعا ہے, اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے, کیونکہ آپ کا حجرت و مسجد کے ساتھ ہی تھا, تو آپ نے دیکھا کہ ان صحابیوں کے مسجد میں بیٹھے ہوئے اور نماز کا وقت نہیں تھا. تو آپ نے پوچھا بھائی کیا بات ہے, نماز کا وقت تو ہے نہیں, مسجد میں پریشان بیٹھے ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھ پر بہت قرضوں کا بوجھ ہے اور غم اور پریشانی نے مجھے گھیرا ہوا ہے. اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی کہ صبح شام یہ دعائیں کیا کرو. تو بہرحال یہ دو دعائیں, اور ایک یہ کہ نیت پکی ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرض اتروا دیں گے. آگے یہ مسئلہ میں سمجھنے گئے کہ ایک طرف تو شریعت نے تعلیم دی جو قرضہ لینا چاہ رہا ہے اس کو تو جہاں تک ممکن ہو قرض کا معاملہ نہیں کرو جب تک ضرورت نہ ہو, ٹھیک ہے. لیکن اگر سامنے, کیونکہ یہ دنیا کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کو ایک طریقے سے مال نہیں دیتے, کسی کو جو ہے بہت زیادہ نواز دیتے ہیں, ایک مڈل کلاس طبقہ ہے, اور ایک طبقہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوور کلاس ہے, نادار لوگ ہیں.
اور قرآن نے کہا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں حق ہے ان سوال کرنے والوں کا اور سفید پوش لوگوں کا. تو بہرحال جب تک دنیا چلے گی یہ تین قسمیں تو لوگوں کی ہوں گی. تو ایک طرف تو سمجھایا کہ بھائی تم قرض مت لو جب تک ضرورت نہ ہو، لیکن اگر واقعی کسی کوئی ضرورت مند ہے اور اس کو واقعی ضرورت ہے قرض کی، تو اب قرضہ دینے کی بھی بڑی فضیلت ہے. اب ترغیب ہے. اب ایک مسلمان بھائی کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی اور آپ کو پتہ ہے کہ یار واقعی یہ مصیبت میں، اور ایک راستہ تو وہ بھی تھا کہ لوگوں سے سوال کر لیتا اور وہ صدقے کا راستہ پھر وہ واپس بھی دینے نہیں پڑتا. لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی بھی شریف آدمی، سفید پوش آدمی اس کو پسند نہیں کرتا، کہتے ہیں مجھے قرض دے دو میں لوٹا دوں گا. تو اب قرضہ دینے کی بھی بڑی فضیلت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کا سفر کروایا گیا تو جنت کے دروازے پر میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا جو اجر ہے وہ تو 10 گنا ہے، صدقے کا اجر 10 گنا ہے، لیکن قرض دینے کا جو اجر ہے وہ 18 گنا ہے. یعنی کہ 1 روپیہ آپ کسی غریب کو دیتے ہیں صدقے کی نیت سے تو 10 نیکی ہیں، اور 1 روپے کسی کو قرض دے تو 18 نیکی ہیں. حالانکہ جس کو آپ نے صدقہ دیا ہے وہ تو آپ واپس بھی نہیں لے سکتے، اس دے دیا وہ. لیکن قرض میں تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی رقم دی تو وہ رقم بھی واپس آئے گی، پھر بھی اس کی نیکیاں زیادہ کیوں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے خود حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ قرض جو ہے وہ صدقے سے بھی افضل ہے، قرضہ دینا وہ صدقے سے بھی افضل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جبریل امین نے عجیب بات ارشاد فرمائی. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ان السائل یسأل وعنده، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس ضرورت کے بقدر مال موجود ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ کووڈ-19 چل رہا تھا تو اس دوران ایسے بھی مسائل ہے کہ اب بہت سارے لوگوں نے راشن کی تقسیم کری تو ایک شخص سے اس کو 3-4 راشن مل چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک اور شخص نے اس کو راشن دے دیا، یا وہ پھر بھی سوال کر رہا ہے، حالانکہ اب نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی کر رہا ہے. سارے ایسے نہیں ہوتے لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے، جب عادت پڑ جائے، اب عادت چاہے اچھی ہوئی ہے بری وہ چھوٹتی نہیں ہے. اب لوگوں سے سوال کر رہا ہے حالانکہ وعنده اس کے پاس مال موجود ہے. لیکن والمستقرض لا يستقرض الا من حاجت، جو قرضہ طلب کر رہا ہے نا وہ جب ہی قرضے کے لیے آئے گا جب اس کو ضرورت ہو. اکثر ایسا ہی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کسی کو قرضہ دے رہے ہیں تو آپ ایک مسلمان کی ایک ضرورت اور حاجت کو پورا کر رہے ہیں. اور بس اوقات آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو کوئی ضرورت ہی نہ ہو، تو اس وجہ سے قرضے کا اجر زیادہ ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ ایک مسلمان جب سوال کرنے کی طرف نہیں گیا، وہ قرض کی طرف چلا گیا، تو آپ قرضہ دے کر اس کی عزت نفس محفوظ کر لیتے ہیں کہ ایسی نوبت اس کو نہیں آ رہی کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے. آپ نے اس مسلمان کو بچا لیا نا قرضہ دے کر، کہ ایسی نوبت نہیں ہے کہ وہ سوال کرے. تو اس وجہ سے واقعی اگر ایسا کوئی شخص ہے، چاہے آپ کے رشتہ داروں میں ہو، دوست احباب میں ہو، کہ اگر وہ کسی مصیبت میں آئی اور اس کو قرضے کی ضرورت ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی نیت میں بھی وہ مخلص ہے، وہ کوشش کر کے دے دے گا، تو پھر قرضہ ضرور دے دینا چاہیے. اور یہ فری کی نیکیاں آپ یہ سمجھیں، کیونکہ وجہ اس کی یہ کہ قرض آپ کو واپس آئے گا. قرض تو جو آپ نے دیا وہ واپس بھی آئے گا اور نیکیاں آپ کو ملیں گی. قرضہ دینے کی بھی فضیلت ہے. پھر قرآن کریم کی ایک ترغیب صاحب حق کے لیے جس نے قرضہ دیا وہ یہ ہے کہ اگر تم نے قرضہ دے دیا اور اس نے یہ کہا کہ 1 مہینے میں آپ کو واپس کر دوں گا، اور اس کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا، اس نے کوشش بھی کری لیکن حالات ایسا ہے کہ 1 مہینے میں وہ ادا نہیں کر پا رہا. کاروباری حالات آپ کے سامنے ہیں، کبھی بھی اسٹرائک ہو گئی، ملکی حالات ایسے ہو گئے کہ دکانیں ہی نہیں کھلی، کام ہی نہیں ہو، تو قرض مقرر وقت پہ کیسے ادا کرے گا؟ اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ کوئی بیماری لاحق ہو گئی اس کو یا گھر میں، اب قرض ادا کرنے کے لیے پیسے تو وہ جوڑ رہا تھا لیکن وہ سارے پیسے وہاں لگ گئے. اب قرآن کا حکم سورہ بقرہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر مقروض جس نے تم سے قرضہ لیا ہے وہ تنگ دستی میں مبتلا ہو جائے تو فرمایا اس کو مہلت دے دو خوشحالی آنے تک. بعض علماء نے تو کہا یہ حکم واجب کے درجے میں، مہلت دینا واجب ہے.
البتہ بہت سے علماء کی رائے ہے کہ واجب تو نہیں، لیکن کم سے کم مستحب اور شریعت کی ترغیب ضرور ہے یہ کہ اب آپ کیا ہے تنگ دست کو مہلت دے دیں. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم معاف ہی کر دو، پورا قرضہ معاف کر دو، وہ بھی اس میں آئے گا، یا کچھ قرضے کا کچھ حصہ معاف کر دو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم واقعی جانتے ہو سمجھتے ہو تمہارے حق میں بہتر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اس کے فضائل بیان فرمائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، من انظر محسنا او وضع له، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے دے یا اس کا قرضہ معاف کر دے، فرمایا کہ اظلہ اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں قرضہ دینے کی فضیلت اپنی جگہ، اور آپ نے مہینہ پورا ہو گیا، اس کی ادائیگی کا وقت آ گیا، لیکن اس نے کہا کہ میں پھنس گیا ہوں، نہیں دے پا رہا، آپ نے مہلت دے دی. تو فرمایا کہ مہلت دینے کی فضیلت یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. اور مسلم شریف کی ایک روایت میں انجاہ اللہ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس قیامت کی تکلیفوں سے پریشانیوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو دیکھیں دونوں طرف ہے. ادھر شریعت نے مقروض کو کہا کہ بھائی نیت پکی ہو، جان مارو قرضہ ادا کرنے کی، بات سمجھ رہے ہیں؟ ادھر شریعت کا مطالبہ مقروض سے ہی ہے، اور صاحب حق سے یہ مطالبہ ہے کہ اگر مسلمان بھائی واقعی پھنس گیا ہے تو اب مہلت دے دو، اور اگر معافی کر دو وہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے. ایک روایت میں یہ بھی فضیلت آئی کہ اگر آپ کسی کا کوئی حق ہے لیکن وہ نہیں ادا کر پا رہا، مزید مہلت مانگ رہا ہے، تو جتنے دن کی مہلت مانگ رہا ہے ہر دن کے بدلے میں جتنی رقم ہے اتنی رقم کے صدقے کا ثواب ملے گا. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے دیے ہوئے اور 1 مہینے کا تھا، اب اس مولا یار مجھے 10 دن کی مہلت اور دے دو، تو ہر دن 1 لاکھ روپے صدقے کا ثواب ملے گا جتنی آپ نے مہلت دے دی ہے. اور چوتھی فضیلت اس میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک شخص کا حال بتایا. بس اوقات اللہ کے رسول صحابہ کرام کو ترغیب دینے کے لیے بنی اسرائیل اور گزشتہ قوموں میں سے جو اچھے لوگ گزرے ان کے حالات بھی سناتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور قرض کی وصولی کے لیے جب اپنے غلام کو بھیجتا تو اس کو یہ ہدایت دیتا کہ درگزر کا معاملہ کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا، شاید کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا اور اللہ سے جا ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس عمل کی وجہ سے مغفرت کر دی کہ تم ہمارے بندوں سے جو تمہارے مقروض ہوتے تھے تم ان کے ساتھ جو ہے نرم دلی کا معاملہ کرتے تھے، درگزر کا معاملہ کرتے تھے، تو تمہارے اس عمل کی وجہ سے ہم نے کیا تمہاری مغفرت کر دی. اب دیکھیں کچھ ہدایات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھی، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے صاحب حق جو ہے قرضہ دینے والا، اس کے لیے ایک ہدایت تو یہ کہ اگر آپ سے کوئی قرضہ مانگ رہا ہے اور وہ واقعی ضرورت مند ہے تو قرضہ دے دو، اس کے سارے فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھے. اور قرض حسنہ دو. قرض حسنہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. دیکھیں قرض حسنہ اصل میں یہ سودی قرض کے مقابلے میں ہے. عرب معاشرے میں عام تھا نا کہ سود پر قرضہ دیا کرتے تھے، بھائی 1000 روپے یہ لو 1100 لیں گے، تو یہ سود ہے. قرض حسنہ کا مطلب ہے کہ جتنے دے رہے ہو اس پر اضافہ وصول نہ کرو، یہ سود ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر یہ بھی بات تھی کہ آپ جتنا قرض دے رہے ہیں اور جس مدت کے لیے دے رہے ہیں اس سے پہلے اس کو تنگ نہیں کرو. بھائی 1 مہینے کے لیے دیا ہے نا تو 1 مہینے سے پہلے اس کو تنگ نہیں کرو. اسی طریقے سے جو شریعت کی ہدایات ہے کہ جس کو صاحب حق کے لیے ہدایت ہے کہ مقروض کو کسی قسم کی تکلیف نہ دو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں. تو یہ تو ہدایت ہے صاحب حق کے لیے. اور اب اگر وہ مقررہ وقت آ گیا لیکن وہ کسی پریشانی میں ہے، مہلت مانگ رہا ہے، تو قرآن کا حکم ہے کہ مہلت دے دو، اس میں بھی فضائل ارشاد فرمائے. تو یہ ساری ہدایت صاحب حق کے لیے. لیکن مقروض کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ اس کے لیے بھی ہدایات ہیں کہ جس وقت سے قرضہ لیے اس وقت سے ہدایات ہیں کہ نیت پکی ہو، عملی جد و جہد میں لگو، مسلسل قرض ادا کرنے کی فکر ہو. اور ایک ہدایت یہ ہے کہ جب رقم آ جائے، بہت اہم ہدایت ہے آج کے دور میں، تو اب ادائیگی میں تاخیر نہ کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مطع الغنی ظلم، غنی مالدار آدمی، خوشحال آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. پیسے رکھے ہوئے ہیں،
کہتے نہیں ہیں، کل لے لینا، پرسوں لے لینا، ٹال مٹول کر رہے ہیں. تو ادھر تو صاحب حق کو اتنی ترغیب دی ہے کہ ضرورت مند کو قرضہ دے دو، ادھر مقروض کو تنبیہ کر دی ہے کہ جب پیسے آ گئے تو فوراً ادا کرو. اب ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. کتنے بھائی ہیں ان کے حالات اچھے ہو گئے پھر بھی وراثت نہیں دے رہے، لے لینا، سال کے سال گزر رہے ہیں. بعض دفعہ آدمی جو ہے وہ ایسے منصب پہ پہنچ جاتا ہے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. بھائی دے دیں گے، کہیں بھاگ تو نہیں رہے، کیا کہہ رہے ہیں، کہیں بھاگ تو نہیں رہے، دے دیں گے. تو اب مقروض کو یہ ہے کہ بھائی جب پیسے آ گئے آپ خوشحال ہو گئے تو فوراً ادا کرو. اور ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب آپ کسی سے قرض کا معاملہ کرتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہودی سے بھی قرض دیا، جس وقت آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی زرع رہن رکھی ہوئی تھی 30 سا جو کے عوض. اس کے علاوہ آپ نے صحابہ کرام سے بھی قرض کے معاملہ کیے ہیں. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قرض کا معاملہ کیا، قضانی وزادنی، اور جب آپ نے ادا کیا تو کچھ اضافہ بھی دے دیا. یہ بات سمجھ لیں کہ ایک تو یہ ہے کہ قرض کا معاملہ کرتے وقت طے کرنا باقاعدہ کہ بھائی 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں اس شرط پر کہ 1,10,000 لوں گا، تو یہ تو سود ہے جس کے متعلق قرآنی آیات نازل ہوئی. اور عرب معاشرے کے اندر یہی سود تھا، مقررہ وقت پر نہیں ادا کیا تو وہ سود بڑھتا رہتا تھا. لیکن ایک یہ کہ پہلے سے کوئی معاملہ طے نہیں ہوا، پہلے سے کوئی معاملہ طے نہیں ہے، اس نے قرض حسنہ دیا ہے، جتنے پیسے اتنے ہی آپ دے دیں نا وقت مقررہ پر. لیکن مقروض کو یہ چاہیے کہ دیتے وقت، کیونکہ آپ کے ایک مسلمان بھائی نے مدد کی تھی، اب دیتے وقت کچھ اضافی چیز دے دو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو کہتے ہیں حسن قضا، اچھے اور عمدہ طریقے سے ادا. یہ کوئی واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ دے دیں گے تو اچھی بات ہے کہ اس نے آپ کی مشکل وقت میں کام ہے. آپ نے 1 لاکھ روپے لیے تھے، آپ 1,00,000 روپے دے دیں یا کوئی ایسی چیز دے دیں، پہلے سے کوئی بات طے نہیں تھی تو اس طرح دینے کی اجازت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اور ایک چیز جو احادیث میں آئی کہ جس کو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے، تو ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اس سے آپ کوئی ہدیہ قبول نہ کریں اور اس کی سواری پر بھی سوار نہ ہو. بات سمجھیں، اصل میں یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی تعلق کی بنیاد پہ آپ کو یہ فائدہ نہیں دے رہا مقروض، بلکہ قرض کی بنیاد پہ دے رہا ہے. جیسے کہ میں نے ان بھائی کو جو ہے 1 لاکھ روپے قرضہ دیا، ٹھیک ہے. اب قرض کے معاملے سے پہلے تو انہوں نے کبھی بھی مجھے اپنی گاڑی چلانے کو نہیں دی، اب یہ مجھے اپنی گاڑی بھی چلانے کو دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فائدہ مل رہا ہے وہ قرض کی بنیاد پر مل رہا ہے. اور حدیث شریف میں ایک نسخہ بتا دیا ہے، ایک ضابطہ بتا دیا، علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو کہ نفع کو کھینچ کے لائے وہ سود میں آ جائے گا. تو ایک تو یہ کہ جو پہلے سے طے کرتے تھے بھائی 1 لاکھ دے رہا ہوں 1,10,000 لوں گا، یہ قرض کے اوپر نفع، یہ ناجائز ہے. اسی طریقے سے ایک صورت یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمائی کہ اگر جو ہے پہلے سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے آپ کا، لیکن مقروض صرف قرض کی بنیاد کے اوپر آپ کو کوئی فائدہ دے رہا ہے، تو وہ مت لو، کیونکہ وہ پھر قرض کی بنیاد پر ہے، وہ تعلق کی بنیاد پر نہیں. ہاں ایک یہ کہ آپ کا کزن ہے، سگا کزن ہے، پہلے بھی جو ہے تھوڑے بہت لین دین کے معاملات چلتے تھے، ہدایہ کے معاملات چلتے تھے، یا پہلے بھی ایسی باتیں ہوتی تھیں، گاڑی چلانے کو، موٹر سائیکل ایک دوسرے کو چلانے کے لیے دے دی، اب قرض کے بعد بھی دی، تو اب کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کا مطلب وہ تعلق کی بنیاد پر ہے، وہ قرض کی بنیاد پر نہیں. تو ایک شرعی ہدایت یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو صاحب حق جو ہے، جس نے قرضہ دیا ہے، وہ مقروض سے کوئی مالی نفع نہ لے قرض کے علاوہ. اور جب یہ اصول آپ سامنے رکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. اب جو میں نے ایک بات عرض کر دی کہ دور حاضر کے اندر بہت سارے مسائل اس قسم کے ہیں، کل قرض جر نفعا فهو ربا، کہ ہر وہ قرض جو کہ نفع لے کر آئے وہ ربا، سود میں آ جائے گا. اب دیکھیں آج کل جیسے میں نے عرض کیا بہت ساری چیزیں آپ کو انسٹالمنٹ پہ مل جاتی ہیں، قسطوں پہ مل جاتی ہیں. تو بہت لوگ ایک تو سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پر یہ لیپ ٹاپ ہے، اگر نقد لوگے تو 50,000 کا ہے اور 6 مہینے کی قسطوں پہ لوگے تو 70,000 کا ہے. تو یہ جائز ہے، بشرطے کہ جس وقت آپ معاملہ کر رہے ہیں تو یہ طے ہو جائے کہ آپ ادھار لے رہے ہیں اور اس کی قسطیں بھی جو ہے وہ متعین ہو جائیں، ساری چیزیں جو ہے بالکل واضح ہوں. البتہ اس میں یہ شرط نہ ہو کہ اگر آپ نے کوئی فیس لیٹ کری تو آپ اضافی دیں گے، 70 کے بجائے 80 دیں گے، یہ سود ہو جائے گا. اسی وجہ سے جتنے بھی اسلامی مالیاتی ادارے ہیں اور اسلامی بینکنگ ہے، انہوں نے پھر انہوں نے کہا کہ اربوں روپے ہم لوگوں سے مانگتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو دباؤ ڈالنا پڑے گا. تو انہوں نے پھر علماء نے اس کا حل نکالا کہ آپ چیریٹی کریں گے، کہ اگر آپ کوئی قسط ٹائم پہ نہیں دیتے
تو وہ پہلے سے یہ طے کرواتے ہیں کہ پھر آپ اتنی رقم جو ہے وہ فلاں جو ہے رفاہی ادارے کے اندر، فلاں NGO کے اندر آپ صدقہ کریں گے، ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں. بہرحال یہ تو ایک بڑے ادارے اس طرح کرتے ہیں، لیکن عام طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی ادارہ جو ہے ایسی شرط اگر لگاتا ہے قسطوں کے معاملے میں کہ اگر آپ کی فلاں قسط لیٹ ہوئی تو آپ سے اتنا اضافی وصول کریں گے، اس کی اجازت نہیں. اسی طریقے سے بہت سارے موبائل کمپنیز ہے، یہ آفر آتی ہے کہ بھائی آپ اتنا ڈپازٹ کریں تو آپ کو اتنے فری منٹس ملیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں، تو اس میں یہی اصول آپ سامنے رکھیں کہ جو آپ سے وہ ڈپازٹ لے رہے ہیں نا تو وہ قرض ہے، وہ آپ کے مقروض ہو گئے، تو قرض کی بنیاد پر وہ فری منٹس دے رہے ہیں یا قرض کی بنیاد پر وہ فلاں سروس دے رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ سود ہو جائے گا. ہاں اگر ویسے ہی وہ مارکیٹنگ کے لیے کہہ رہے ہیں آپ ہماری ایپ استعمال کریں تو آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا، آپ ہماری ایپ سے بل کی ادائیگی کریں تو آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا، اور کسی ڈپازٹ کی شرط نہیں لگاتے تو اس کی شرعاً اجازت ہے، وہ محض مارکیٹنگ کے لیے اور ایک انعام کی صورت ہے. تو یہ جو اصول آپ سامنے رکھے نا کہ قرض کے اوپر جو ملنے والا نفع ہے وہ سود کے زمرے میں آتا ہے، تو بہت سارے دور حاضر کے آپ کو مسائل سمجھ میں آنے لیں گے کہ اگر کوئی مخصوص ڈپازٹ کی شرط لگاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی اتنی رقم آپ رکھیں گے تو فری منٹس ملیں گے، اتنی رقم آپ دیں گے تو آپ کو یہ سہولت اضافی ملے گی، تو اس کی جو وہ شرعاً اجازت نہیں ہے. تو یہ آج کی مجلس ہماری تھی جو قرض کے موضوع پر ہوئی الحمدللہ، اور سارا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو قرض کے معاملات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اگر ضرورت اور حاجت کی وجہ سے قرض لے لیا جائے، خواہش کی بنیاد پر قرضے کا معاملہ کرنا، سہولت پسندی کی بنیاد پر قرضہ کا معاملہ کرنا یہ اچھا نہیں ہے. اور قرض جب لے لیا جائے تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ نیت ہو ادائیگی کی، اور عملی طور پر آپ جان ماریں کہ آپ جلد سے جلد قرض ادا کر دیں. اور اس سلسلے میں جو بہت ساری ہدایات ہیں وہ ہم نے جو ہے الحمدللہ سنی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو جو ہے عام لوگوں میں، مسلمانوں پر عام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ مفتی محمد حارث محمود صاحب. آپ کا موضوع تھا قرض لینے اور ادا کرنے کے شرعی احکام، اور الحمدللہ جناب مفتی صاحب نے جتنے بھی پہلو ہو سکتے تھے اس موضوع کو حتی المقدور کور کر دیا. رمضان المبارک کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز القرآن کورسز کے تحت ہوں گی تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں. اور ہمارا جو درس قرآن و حدیث ہر مہینے کے دوسرے اتوار کو ہوتا ہے وہ رمضان المبارک میں اس ترتیب کے تحت نہیں ہوتا، بلکہ رمضان المبارک میں ہمارا یہ درس قرآن و حدیث 20ویں شب کو ختم قرآن جو یہاں تراویح میں ہوتا ہے اس کے موقع پر ہوتا ہے. اس سال بھی یہ ترتیب برقرار رہے گی، اور 20ویں شب کو انشاءاللہ قرآن کریم کی تکمیل کے موقع پر تراویح میں، اس موقع پر تراویح کے فوراً بعد یہ درس قرآن و حدیث ہوگا. اور ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب ہر سال تشریف لاتے ہیں اس تکمیل قرآن کے موقع پر، اور وہی درس قرآن و حدیث دیں گے. ان کا موضوع بھی متعین ہو گیا ہے. ان کا موضوع ہوگا زندگی کے مختلف شعبوں میں معاشرتی اسلامی آداب کی اہمیت. دوسرا ضروری اعلان یہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے. 8:30 بجے عشاء کی جماعت کا وقت رکھا گیا ہے. تو آپ تمام حضرات اور خواتین سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھر یہاں قریب ہوں تو یہاں بھی آپ جو ہے ہمارے یہاں بھی شریک ہو سکتے ہیں نماز تراویح میں. تیسرا ضروری اعلان یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان خواتین میں بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے، اور مختلف شارٹ کورسز جو ہے القرآن کورسز کے تحت ہوتے ہیں خواتین کے لیے، پورے سال بھر جاری رہتے ہیں. 6 ماہی، 6 ماہی اور 1 سالہ دین کے بنیادی تعلیمات پر مشتمل کورسز. اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہم ایک اور سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور وہ ترجمہ و تفسیر قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے. روزانہ ایک پارے کا خلاصہ تفسیر بیان کیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے 29 یا 30 روزوں میں پورے قرآن کریم کا ختم کیا جاتا ہے.
تو اس بار بھی انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور روزانہ صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں خواتین کے لیے یہ کلاسز ہوں گی، اور بنس روڈ کے ہمارے مرکز میں بھی ہوں گی۔ اس کے علاوہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم اس سلسلے کو آن لائن کی بنیاد پر بھی کر رہے ہیں، بذریعہ زوم بھی ہوگا یہ، تو اس میں الحمدللہ سینکڑوں خواتین اب تک داخلہ لے چکی ہیں۔ آپ کے جو ہے حلقہ احباب میں ایسی خواتین ہوں تو ان کو بھی آپ متوجہ کریں، تاکہ اگر وہ کسی وجہ سے یہاں شریک نہ ہو سکیں تو آن لائن سن لیں۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے لیے ہم نے ان کے لیے بھی ایک ترتیب رکھی ہے، وہ رات کے وقت کی ترتیب رکھی ہے، تو اس سلسلے سے بھی فیض یاب ہوا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں کچھ اعلانات جو ہے اموات کے حوالے سے ہیں۔ ہمارے ذکی بھائی ہیں، ان کی اہلیہ کے چاچا کا انتقال ہوا ہے، ہمارے گل بھائی ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، حافظ سجاد صاحب کے والد صاحب انتقال کر گئے۔ ان سب کی اور دیگر جتنے بھی ہمارے احباب ہیں ان کے گھر میں کسی قسم کی کوئی اموات وغیرہ ہوئی ہیں، ان سب کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے یہاں ہم دعا کریں گے۔ اور چونکہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان ایک دینی ادارہ ہے، یہاں روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی تعلیمات کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، تو ہم ان سب کے لیے ان جو ہے تعلیمات کو صدقہ جاریہ بھی بنائیں گے۔ فیاض صاحب جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں، ان کے والد صاحب کے دل کا آپریشن ہوا ہے، تو ان کی صحت کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے۔ میں جناب مفتی محمد حارث محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک، جس موضوع کے اوپر ہم نے بیان سنا ہے، اس موضوع کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ القرآن کورسز جہاں جہاں یا اللہ پاک کام کر رہے ہیں، ان کے کام کو قبول فرما اور خوب ترقی عطا فرما۔ جن مرحومین کا ابھی نام لیا گیا ہے اور یا اللہ پاک وہ آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اور جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرما، اس میں جو ہے مقبول عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔